جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ، اللہ کے علم اور اضافہ عطا فرمائے اور ہمیں بار بار اسے کلام سنتے رہنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب میرا داخل جس کے انتظار میں ہم ہیں، منتظر ہیں، طلب میں تڑپ میں ہیں، انشاءاللہ شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، دل کے حاضری کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، جو بھی بولو جتنے بھی الفاظ، یہ مجلس بابرکت مجلس ہے۔ یہ مجلس کا بڑا لحاظ رکھنا، آج کل کیا ہے بڑے بڑے مجلسوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے لوگ۔ یہ مجلس کی بے ادبی بڑا نقصان کو پہنچا دے گا، ہر مجلس کی بے ادبی، اور یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے۔ انشاءاللہ شوق کے ساتھ سنو، جو بھی باتیں محبت کی، دل کے گہرائی کے ساتھ، ہر بات کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو یہ اثر ہے یہ معمولی چیز ہے ہمارے لیے۔ یہ غوث الاعظم دستگیر جن کی ولایت کے لیے آج ہمیں یہ جشن منانا بھی ہے، اس لیے ہے کہ ایسے قطب ہیں جن کی قطبیت قیامت تک چلتے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے، واسطے سے ہماری ہر مراد، ہر حاجت اللہ پورا فرمائے، اور اسی امید کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتے ہیں انشاءاللہ اپنا کلام سے شروع کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی نبیہ الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم المقام حضرت قبلہ مکرم خان رشادی صاحب، امام مسجد حاضہ و دیگر علماء اکرام و دیگر حاضرین مجلس، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، اور پھر ہم پر یہ اور بڑا احسان فرمایا کہ اپنے محبوب کے محبوب کی ذکر کرنے والا بنا دیا۔ آج جو مجلس جمی ہوئی ہے وہ ذکر غوث اعظم ہے۔ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کی محفل سجی ہوئی ہے، اور اللہ نے ہمیں اس یاد میں جوڑ دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم فرمایا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے
ہمارے دل میں ان کی محبت ڈال دیا۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کسی بندے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے اے جبرائیل مجھے اس بندے سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو اور آسمان والوں کو بھی کہہ دو کہ ان سے محبت کرے اور زمین والوں سے بھی کہہ دو کہ ان سے محبت کرے۔ تو یاد رکھو، ذرا سوچو کون سا وقت سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، ظاہری زمانہ، اور آج تک کوئی بھول نہیں سکا اور قیامت تک یہ ذکر چلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ شان سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اس آیت کا ترجمہ ہے وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے۔ تو یاد رکھو، نبوت الوہیت کی دلیل ہے، نبوت الوہیت کی دلیل ہے۔ بغیر نبی کے اللہ کو کون جانا؟ اللہ کا نام بغیر انبیاء کے کون لیا؟ تو معلوم ہوا نبوت الوہیت کی دلیل ہے، اور ہر نبی اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان، ہر نبی اللہ کی شان ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جب ہر نبی اللہ کی شان ہے تو ہمارے رسول، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے سب سے بڑی شان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس طرح نبوت الوہیت کی دلیل ہے، اسی طرح ولایت نبوت کی دلیل ہے، ولایت نبوت کی دلیل ہے۔ اور ہر ولی اپنے نبی کی شان ہے، ہر ولی اپنے اپنے نبی کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت میں ولیوں کو پیدا فرمایا، اور ہر ولی وہ نبی کی شان ہے۔ اور اس امت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان غوث اعظم ہے، شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین ہے، جو سب سے بڑی شان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ شان سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ بات سمجھ میں؟ یہ کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ کہ سب سے بڑی شان اس امت میں اپنے نبی کی سب سے بڑی شان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کے سب سے بڑی شان کون ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان ہے، اور وہ بھی سب سے بڑی شان اللہ تعالیٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آئی؟
کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی، تمام نبیوں کے نبی، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی ان کی امت میں ولی آئے، مگر کسی کو غوث اعظم جیسا ولی نہیں ملا، کسی کو غوث اعظم جیسا ولی نہیں ملا۔ کیوں؟ نبی کی شان، سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غوث اعظم ملے۔ ایسا غوث اعظم کسی دیگر نبی کی اولیاء میں نہیں پیدا ہوا، اللہ نے نہیں پیدا فرمایا، یہ شان رکھتے ہیں۔ اور نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتی ہے۔ نبوت جب کمال پر پہنچی تو اسی کا نام محمد الرسول اللہ۔ نبوت حضور کے وجود سے آگے نہیں پہنچ سکتی۔ نبوت جب کمال کے درجے میں پہنچی تو اس کا نام محمد الرسول اللہ، وہ ذات جس ذات کو محمد کہتے وہ کمال نبوت پر فائز۔ اسی طرح ولایت جب کمال پر پہنچی تو اسی کا نام غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو معلوم ہوا سرکار سیدنا غوث اعظم کا مقام کتنا بڑا ہے۔ تو ہم ایسا ویسے تذکرے کی مجلس میں آج نہیں ہیں، ہم اللہ کے محبوب کی شان والے کی مجلس میں شامل ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان والے کی مجلس میں شامل ہیں، تو جانو کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ اور سرکار اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ سرکار کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی کے سوا تمہارے قلب کو سکون نہیں مل سکتا۔ یعنی قلب کو اگر سکون ملے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملے گا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا قلبوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو حضرت امام سمرقندی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تابعین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے کہ بتاؤ کہ اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں جس سے قلب کو اطمینان ملتا ہے؟ تو آپ نے کہا محمد الرسول اللہ۔ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ صحابی رسول کی سلطان المفسرین جسے
کہتے ہیں ان کی بات ہے. انہوں نے اس آیت کے بارے میں جب تابعی پوچھے کہ بتاؤ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں اللہ کا ذکر وہ کون سا ہے جس کی وجہ سے قلب کو سکون ملتا ہے، تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد کو پالو، محمد الرسول اللہ. ایسے ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے کہ جن کی ذکر سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اور تمہارے قلب کے غم دور ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہوا شان خدا محمد، ذکر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آئی؟ یا رسول اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے سیدھی راہ مانگو. تو یہ اس کا بھی سوال اسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ سیدھی راہ کیا ہے؟ تو فرمایا محمد الرسول اللہ، جس نے محمد کو پا لیا وہ سیدھی راہ پا لیا. تو معلوم ہوا شان خدا محمد، اللہ کی شان محمد، اللہ کا ذکر محمد، سیدھی راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو. یہ رسی کہاں ہے؟ یہ رسی کون سی ہے جس کو ہم مضبوط تھامنا؟ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ رسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذکر اللہ محمد، عظمت اللہ محمد. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو معلوم ہوا رحمت اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا رب محمد سب کچھ ہے سوائے رب کے. رب نہ کہو محمد کو، محمد کو رب نہ کہو، رب کو محمد نہ کہو، مگر اللہ تعالیٰ کی جو کچھ شان ہے وہ محمد رسول اللہ، باقی سب محمد رسول اللہ ہے. یہی حقیقت میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اسی وجہ سے پٹتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا. ایمان کی حقیقت یہ ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ایمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایمان والوں کو. ولی کون ہے؟ کیونکہ یہ مجلس اور ولی کی، تو ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ولی کون؟ ایمان والے. ولی کون؟ ایمان والے. اللہ فرماتا ہے جو بھی مومن ہے میں اس کا دوست ہوں، وہ میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اب سرکار سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سرکار نے فرمایا کہ اس وقت تک تم کوئی مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے اور کل کائنات سے زیادہ محبت میری نہ ہو جائے، جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ میرے بعد اگر کسی سے مجھے محبت ہے تو آپ سے محبت ہے. سرکار نے فرمایا اے عمر ابھی کامل نہیں ہوئے.
یہ کہنا ہی تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب قلب پر پڑی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدل گئی دنیا، پھر چیخ اٹھے، کہے کہ خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم مجھ سے بھی زیادہ میں اگر چاہتا ہوں تو یا رسول اللہ آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا ایمان حب نبی کا نام ہے، وہ بھی کیسی محبت، اپنے سے بھی آگے نکل جانا۔ یہ محبت جس کے دل میں ہو اس سے اللہ دوستی کرتا ہے، بات سمجھ میں؟ اس سے اللہ دوست رکھتا ہے۔ ایمان کیسے ہونا؟ ایمان کیسا ہونا؟ ایمان ایسا ہونا کہ اپنے سے بھی زیادہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو۔ اور یہ محبت کیا ہے؟ نعرے لگانے کا نہ فقط نام محبت نہیں ہے، محبت حقیقت میں اتباع رسول کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو یا رسول اللہ جو بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں فاتبعونی، ان کو کہہ دو کہ وہ آپ کی اتباع کرے۔ تو معلوم ہوا محبت کی حقیقت اتباع ہے، محبت کی حقیقت اتباع ہے۔ تو اتباع کرنے والا حقیقت میں ایمان والا ہے، اور اس ایمان والے سے اللہ دوست رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور ولی، ہمارے پاس تو حالت کیا ہے، ولی کو کہ مقام کو سمجھنا ہو تو کرامات سے سمجھتے ہیں۔ کس سے سمجھتے؟ کرامات، کرامات 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 کرامات۔ یاد رکھو یہ خلاف درس ہے اولیاء، یعنی اولیاء ایسا درس دیتے ہی نہیں کہ تم ہمیں کرامات سے جانو۔ یاد رکھو استقامت سے ناپنا ہے، کرامت سے نہیں۔ بات سمجھ میں آئے؟ استقامت سے ولایت کو دیکھنا ہے کہ جس کی جیسی استقامت اس کی کا رتبہ ویسا بلند۔ بات سمجھ میں؟ استقامت افضل ہے کرامت سے۔ اگر بہت سارے بزرگوں نے فرمایا، میں نے نہیں، بہت سارے بزرگوں نے فرمایا کہ ہوا میں اڑنا اگر ولایت کی نشانی ہے تو ہر پرندہ ولی اللہ، دریا میں چلنا اگر ولایت کی نشانی ہے ہر مچھلی ولی اللہ ہے۔ تو معلوم ہوا کرامت سے نہیں، استقامت سے، کرامت سے نہیں استقامت سے۔ یہ استقامت کیا ہے؟ اتباع رسول، کہ وہ امتی جیسے اپنے نبی کی اتباع کرتا ہے ویسے درجے سے بلند ہوتے جاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو کرامتوں سے ناپتے ناپتے تو بہت ہو گئے، بس ولایت کی بات آئی، ولیوں کا مسئلہ آیا، کرامت، کرامت اپنی جگہ، کرامت اپنی جگہ۔ کرامت کا منکر نہیں ہوں میں، بات کرامت کا منکر بول دینے جاتے، کرامت کا منکر نہیں ہوں، کیونکہ ہر کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ولی نبی کی شان ہوتا ہے نا، ہر ولی نبی کی شان ہوتا ہے، ہر کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ہر معجزہ خدا کی قدرت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ خدا کی قدرت کا ظہور ہے۔
اگر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو کرامت کا منکر نہیں، مگر ہم صرف کرامات کو لے کر ناپتے رہتے ہیں۔ ولایت ولی کی مجلس کیوں سجانا؟ اس لیے سجانا کہ آپ کے استقامت کی بات ہو، اور ہم ان سے اگر محبت کرتے ہیں تو ان کی تابع داری کرنے لگے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے مجلسیں جمتی ہیں۔ کیوں جمتی ہیں؟ کہ جیسے وہ ہیں، عاشق غوث اعظم ہے نا ہم، بولو نہیں ہیں؟ عاشق غوث اعظم ہے تو غوث اعظم کی زندگی دیکھو، غوث اعظم کی استقامت دیکھو، غوث اعظم کا اتباع دیکھو، اور وہ اتباع کو اپنے اندر لاؤ۔ استقامت کی بات ہوگی تو عمل کرنا پڑے گا، کرامت کی بات ہوگی تو مزہ لینا پڑے گا۔ بات سمجھ میں؟ اسی لیے کرامت کی باتیں کرتے ہوئے چلے جاتے، استقامت کی نہیں کرتے، مگر حقیقت میں کیا کرنا؟ استقامت کی بات کرنا۔ ولی کی حقیقت استقامت ہے، ولی کی حقیقت اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں؟ اور سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا؟ کس طرح ملا؟ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدائشی ولی، اللہ کی منشا کہ پیدا ہی ولی ہو کر پیدا ہو۔ بات سمجھ میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا، کیونکہ ان کو رتبے دینا ہے، ولایت عظما پر فائز کرنا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو پہلے ہی پیدائش ہی آپ کو کیا بنائے؟ اللہ تعالیٰ کا ولی۔ تو یہ کون ہے؟ سرکار سیدنا پیدائشی ولی ہے۔ تو کب پیدا ہوئے؟ اکم رمضان 470 سن ہجری، 470 سن ہجری اکم رمضان کو آپ پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے، رمضان روزے، آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا، ماں پریشان، بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے۔ آج کے جیسا نہیں نا، اٹھا سیدھا ہاسپٹل کو لے کو چلے گئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ایک صوبے میں، ایک ولیج جس کا نام گیل، اور عربی میں چونکہ گاف نہیں اسے جیل، وہیں سے سرکار جیلانی۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ پورے صوبے کا نام کیا تھا؟ وہ پورے قصبے کا نام گیلان، اور جہاں سرکار پیدا ہوئے وہاں کا نام گیل۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ وہاں پیدا ہوئے اور دودھ نہیں پیا، پھر انتظار ہوا، بعد میں جب افطار کا وقت آیا تو آپ دودھ پینے لگے۔ اسی طرح روزانہ معاملہ چل رہا ہے، افطار میں دودھ پیتے، سحری میں دودھ پیتے، باقی سارا دن دودھ نہیں پیتے۔ تو پہچان ہو گئی کہ یہ بچہ روزے دار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اتباع رسول پر ہے۔ اللہ جسے ولی بنانا چاہتا ہے اسے پہلے اطاعت رسول سے، اتباع رسول سے مالا مال کرتا ہے۔ ہمارے اندر اگر اطاعت رسول پکا ہے، اتباع رسول پر ہم قائم ہیں، تو الحمدللہ
کیونکہ جس کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اسے پہلے ہی دن سے اتباع رسول پر قائم کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ روزہ رکھ رہا ہے بچہ، ایسا پیدا ہوئے سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بات تو بہت مشہور ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات بہت مشہور ہے، بہت شہرت یافتہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میں سرکار کی زندگی کے کچھ حصے بتانا چاہتا ہوں. آج مناقب غوث اعظم عنوان دیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے؟ نبی کی شان ہے. نبی کی شان کی حقیقت کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 سن ہجری میں پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ قصبہ گیلان میں پیدا ہوئے. اور آپ کی عمر جب 18 برس کی ہوئی، آپ کی عمر جب 18 برس کی ہوئی، 18 برس کی ہوئی، اس کے آگے تک آپ اسی ولیج میں یعنی اسی قصبے میں ابتدائی تعلیمات حاصل کرتے رہے. مگر یاد رکھو آج بھی شہر میں جیسا تعلیموں کے مسائل ہوتے ہیں ویسے ولیج میں نہیں ہوتے. ہے نا، آج بھی چلتا ہے کہ ولیج میں سکولز وغیرہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بہت کم ہوتی ہیں اور شہر میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، شہر میں بہت سہولتیں ہوتی ہیں. تو اس وقت بغداد شہر تھا، کیپٹل تھا، اور وہاں انسٹیٹیوشنز تھے. تو آپ کی والدہ، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ کے صرف والدہ تھی. تو آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیلان سے بغداد بھیجا، گیلان سے بغداد بھیجا. اور کیا نصیحت کر کے بھیجے؟ جھوٹ مت بولو. کیا نصیحت؟ جھوٹ مت بولو. کیونکہ ہم دیکھیں، غور کریں، فکر کریں تو جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، بلکہ شرک اور کفر حقیقت میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے. شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے. کیا دو خدا ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ. شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے. کفر کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تعلیم بھی کیسی تعلیم؟ جھوٹ مت بولو. تو سرکار سیدنا غوث الثقلین کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ بولا ہی نہیں. تو یاد رکھو حضرات، عاشق غوث اعظم ہیں تو جھوٹ مت بولا کرو، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ سے بچو، اللہ تعالیٰ کی برکت اترے گی. بات سمجھ میں آئی؟ جھوٹ عام ہے آج، ہے نا. آج تو جھوٹ کوئی گناہ ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو، ایسا سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں. جھوٹ وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں، وہ تو سب بولتے ہیں. ایسا ہو گیا ہے. یاد رکھو یہ اللہ کے عذاب کی دعوت ہے. یہ ہاں، جھوٹ بولنے جب ایسا پھیل گئی جھوٹ تو یہ اللہ کے عذاب کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، خوف کرو. بات سمجھ میں؟ جھوٹ چھوڑ دو. سرکار سیدنا غوث الثقلین نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں.
بات سمجھ میں؟ اور سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد پہنچے، کہاں پہنچے؟ بغداد شہر پہنچے، بغداد شہر پہنچے تو اس وقت حکومت کا یہ حال تھا کہ بنو عباس کی خلافت کا آخری دور چل رہا تھا۔ اس کا بنو عباس کا آخری دور چل رہا تھا، اور بنو عباس کے خلیفے کی حالت یہ تھی کہ اس کی خلافت اس کے پیلیس تک محصور ہو گئی، یعنی پیلیس سے ہٹ کر کوئی اس کی سنتا نہیں تھا، پیلیس تک اپنے یعنی اپنے گھر میں وہ خلیفہ رہا، ایسی حالت تھی۔ اور اس وقت ترک کے لوگ جو سلجوق خاندان، سلجوقی، یہ سلجوقی لوگ بہت آگے تھے، اور ایک طرف بنی فاطمہ کے لوگ خلافت کا اعلان کر رہے تھے، اور ایک طرف ہمارے ہاتھ سے ملک نکل گئے تھے، یہاں تک کہ بیت المقدس تک نکل گیا تھا۔ کس کے ہاتھ چلے گئی تھی؟ سلیبی لوگوں کے ہاتھ چلے گئی تھی، کروسیڈرز کے پاس۔ یہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، بور نہیں ہونا، مگر یہ حقیقت ہے غوث اعظم کی، اس لیے میں منظر کے ساتھ بول رہا ہوں، کیونکہ ہسٹری بہت کم بولتے ہیں، بات سمجھ میں؟ ہسٹری بہت کم بولتے ہیں، مگر بولنا، سننا، اس کی حقیقت کیا، عمل کرنا، ورنہ تو بولنا اور سننا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا، بات سمجھ میں؟ کیا ہو جائے گا؟ انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو حال افراتفری کا تھا، حالت بہت بری تھی، آج سے بہت بدتر تھی۔ آج ہمارے اوپر جو حالتیں ہیں نا بہتر ہے، اس زمانے میں جب سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف پہنچے تو بغداد اور وہاں پورا حال بالکل افراتفری کا تھا، بہت ہنگامہ تھا۔ ایسے وقت سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ بغداد پہنچے، اور وہاں باب الاسجد ایک مقام، وہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، اور وہاں کون تھے؟ شیخ ابو سعید مبارک المخزومی رحمت اللہ علیہ، وہ مدرسہ چلا رہے تھے۔ تو آپ نے اس مدرسے میں داخل ہوئے، اور آپ کے شیخ یہی ہیں، ابو سعید مبارک المخزومی آپ کے شیخ ہیں، اور آپ نے ان سے علم القرآن، تفسیر القرآن، درس حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصلاحی معاملات، یہ سب آپ نے ان سے اور دیگر اساتذاؤں سے آپ نے سیکھا۔ تو معلوم ہوا سرکار 20 سال پڑھنے میں لگائے، اور 30 پر 3 سال پڑھانے میں لگائے، بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا ولی کی ابتدا علم ہے، ولی کی ابتدا علم ہے، بات سمجھ میں آتی؟ ولی کیسا بن سکتے ہیں؟ ہم بھی اگر ولی بننا ہے تو بن سکتے ہیں، کیونکہ ولی کسبی ہے، بات سمجھ میں آتی؟ ولایت کسبی ہے، کسب سے مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو علم سیکھ
دیتے رہو، اپنی اولادوں کو علم سکھاتے رہو۔ بل غوث اعظم کیسے بنے؟ غوث اعظم علم سیکھتے سیکھتے قطب بن گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ علم سیکھتے سیکھتے 20 سال آپ نے سیکھا، اور پھر 30 پر 3 سال سیکھتے بھی رہے، سکھاتے بھی رہے، مگر 50 سال کے تک کے آگے آپ نے وعظ و نصیحت نہیں کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ وعظ و نصیحت نہیں کی۔ آج یوٹیوب میں دیکھ کے آگے وعظ و نصیحت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، کام بھی نہیں۔ کون کہاں جا گیا، کون کہاں پڑھے، کون آج کے زمانے میں تو پیر کی شیخ کی ضرورت ہی نہیں نا۔ وہ غوث اعظم کو ضرورت تھی، وہ خواجہ اجمیری کو ضرورت تھی، نہیں، ہم نہ کیا ہے، ہمارا وہ حال ہے۔ کسے ضرورت؟ غوث اعظم کو شیخ کی ضرورت۔ کسے ضرورت؟ غریب نواز کو شیخ کی ضرورت۔ کسے ضرورت؟ بندہ نواز کو شیخ کی ضرورت۔ آج ہم کو شیخ کی ضرورت ہی نہیں۔ بات سمجھ میں؟ وہ زمانہ چل رہا ہے، شیخ کا ہے، شیخ کچھ بھی ضرورت نہیں، پیر ٹھٹول مزہ، پیر منگل چاشبہ مزہ۔ بات سمجھ میں؟ تو مطلب کیا نکلا؟ جہالت اتنی بڑھ گئی ہے، علم سے اتنی دوری ہو گئی ہے۔ بات سمجھ میں؟ علم ہوتا مذاق نہیں کرتے، علم ہوتا رتبہ جانتے، علم ہوتا عزت کرتے، کیونکہ علم ہوتا سمجھتے کہ شیخ کون ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سرکار سیدنا غوث اعظم سوتے سوتے ولی نہیں بنے، سوتے سوتے ولایت عظمیٰ میں نہیں پہنچے، بلکہ محنت کی ہر لمحہ ہر گھڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع رسول میں رہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ویسے ہی شان میں رکھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے مدینہ ہجرت فرما کر گئے، آپ بھی گیلان سے بغداد ہجرت کر کے گئے۔ بات سمجھ میں؟ اور کیا کرے؟ پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ یہ شان غوث اعظم کی ہے۔ تو یاد رکھو، اگر ہم صرف کرامتوں سے جاننا نہیں غوث اعظم کو، غوث اعظم کی حقیقت سے جانو کہ ان کی زندگی کس طرح گزری، اور اسی 20 سال میں ریاضتوں میں گزری، فاقہ گزرا، جو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پتے کھائے، جو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ نے یہ سب کروایا، کیونکہ اللہ کبھی اصول سے ہٹتا نہیں۔ اللہ ہی سب کچھ دیتا مگر اصول سے ہٹتا نہیں۔ اصول کیا ہے ولایت کی؟ محنت کرو، حاصل کرو۔ بات سمجھ میں؟ محنت کرو، من جدہ وجدہ، محنت کرو، حاصل کرو، رتبہ حاصل کرو، اتباع رسول میں پورے اترو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ۔ یہ سرکار سیدنا غوث الثقلین کی زندگی کی حالتیں تھی کہ آپ 20 سال پورے کس میں گزارے؟ اسٹوڈنٹس بن کر۔ 33 ایئرز آپ کیا کرے؟ لوگوں کو درس دیتے رہے۔ تو یاد رکھو 50 ایئرز تک آپ نے شادی بھی نہیں کی، 50 سال کے بعد آپ نے شادی کی تو بھی 4، ایک نہیں، 2 نہیں کی تو بھی 4۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ حضور نے کہا کہ 1 نہیں 2 3 4 تک رکھے نا ماڈل،
یہاں سے کراس نہیں کرنا، کر کے بتایا کہ میں 4 کر سکتا ہوں، کب؟ 50 سال کے بعد، اور اولاد کثیر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور کیا کرتے تھے؟ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ بس کیا کرنا؟ لوگوں کی اصلاح کرنا۔ کیا کرنا؟ لوگوں کو اچھا کرنا۔ جب آپ جس مدرسے میں پڑھ رہے تھے، آپ کے شیخ جب وقت ان کا انتقال کا آیا تو آپ نے کس کو بلایا؟ محی الدین آئیے اس مدرسے کو سنبھالیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور آپ کو وہ مدرسہ عطا کر دیے۔ کون؟ ابو سعید المخزومی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ وہ مدرسہ آپ کو دے دیا۔ تو آپ کو مدرسہ لے کر چپ نہیں رہے، بلکہ اس مدرسے کی توسیع کرنے لگے، بڑھانے لگے اور خدمت کرنے لگے۔ پہلا آپ جب پڑھا رہے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ؟ 4۔ یہ ہے تصوف۔ تصوف دل میں جو آیا بولنے کی بات نہیں، تصوف انا کو مارنے کی بات۔ 4 آدمی کو میں کیا پڑھاؤں؟ میں غوث اعظم نہیں، 4 سے شروع ہوا۔ آپ کبھی وہ 4 کو پڑھانے میں شرمندگی حاصل نہیں کرتے۔ آج کیا ہوتا مدرسے میں؟ جب 2 3 4 اسٹوڈنٹ بیٹھتے، بول سب بولتے کیا بھائی 3 جنے کو کیا پڑھانا، سو کیا کرنے کا ہے بھائی، ہمیں 3 4 جنے کو کیا پڑھانا، سو کیا ہونا؟ مجمع ہونا۔ بات سمجھ میں؟ یہ صوفی کون ہے؟ غوث اعظم صوفی، اور صوفی میں بھی صوفیوں کے صوفی، پیروں کے پیر۔ 4 طلبہ، 4 اسٹوڈنٹ سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی، چلتے 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 جب آپ واعظ و نصیحت پر بیٹھتے تو 70,000 کا مجمع جمع ہو جاتا تھا، اور وہ بھی اولیاء جمع ہو جاتے تھے، خطب جمع ہو جاتے تھے آپ کی بات سننے کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کتنے؟ 70,000۔ اور آپ کی کرامت کیا؟ آج کے جیسا یہ سب سسٹم کتنے ہی 1 2 3 4 5 گنتے ابھی بڑھیں گے شاید، کتنے کی معلوم نہیں۔ پہلے 1 تھا، اب تو 1 1 2 3 4 5 6 کتنے کی ہی نہیں، اتنا۔ وہ زمانے میں کچھ بھی نہیں۔ کون سا زمانہ بھائی؟ اب کیا کہاں ہی ہمیں 1500 میں، وہ کیا 470 ہجری کا زمانہ۔ 70,000، اللہ اکبر۔ پہلی صف میں جیسا سنتے تھے، آخری صف والا بھی ویسا ہی سنتا تھا۔ یہ سرکار سیدنا غوث الثقلین کی کرامت تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ سرکار سیدنا غوث الثقلین کی یہ کرامت تھی کہ پہلے صف والا جیسا سنتا تھا، آخری صف والا بھی ویسا ہی سنتا تھا، اور 1 نہیں 2 نہیں 70,000۔ اور معاملہ کیا تھا؟ ایسے الفاظ نکلتے تھے آپ سے، ایسا عرفان نکلتا تھا کہ کئی لوگ مر جاتے تھے، کئی لوگ آپ کے مجلس میں ختم، چلے الوداع، مر جاتے تھے، کیونکہ عرفان اور جلالیت ایسی تھی۔ بات سمجھ میں؟ وہ غوث اعظم کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور اس مدرسے کو وسیع کرتے 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 بہت وسیع کر دیا، اتنا بڑا بنائے سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ
بعد میں آپ کے نام سے مشہور ہونے لگا. باب الاسجد جا کے باب الشیخ بن گیا. آج بھی بغداد میں وہ علاقے کا پورا نام کیا ہے؟ باب الشیخ. اور وہ مدرسے کا نام کیا ہے؟ جامعۃ سیدنا عبد القادر جیلانی. شیخ عبد القادر جیلانی، یعنی وہ مدرسہ آج بھی موجود ہے. وہ مدرسے میں علم درس دیا جاتا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ اور آپ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ کی عمر 90 پر 1 سال. اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر کتنی دی؟ 90 پر 1 سال. اور 90 پر 1 سال کی عمر تک پڑھاتے رہے، درس دیتے رہے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے. بزرگان دین فرماتے ہیں، جو ان کے طلباء اسٹوڈنٹس، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پردہ ہونے 6 ماہ تھے جب ہم جوائن کرے، تب بھی آپ ہمیں پڑھاتے رہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا ولی کا کام کیا؟ کرامت بتانا فقط نہیں ہے. ولی کا کام کیا؟ لوگوں کی اصلاح کرنا. ولی کون؟ علم حاصل کرنا، علم دینا. ولی کون؟ علم حاصل کرنا، علم دینا. یہ میں نہیں فرمایا، سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت خدوا ونلت السعد من مولا الموالی. میں علم پڑھتے پڑھتے خطب بن گیا. کیا فرماتے ہیں؟ میں علم سیکھتے سیکھتے پڑھتے پڑھتے خطب بن گیا. تو یہ علم سیکھنا پڑھنا کا مطلب پہلے سمجھو کہ مطلب کیا؟ یوں پڑھے یوں عمل کرنا، تب بھی علم سیکھنا بولے. جو بھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو بولے تو آج جا کو کالج میں پڑھ کو آ کو بھول جاتے دیکھو، اس کا نام نہیں ہے نا. کتنے SSLC لکھے ہوں گے نا پورے کے پورے الحمدللہ. ذرا پوچھو انگلش سبجیکٹ میں فرسٹ چیپٹر کیا تھا کر کو ختم. پڑھے کیا؟ ہاؤ پڑھے. پاس کرے گا؟ ہاؤ پاس کرے. وہ بھی کیسا؟ فرسٹ میں. ہاں ختم. وہ کہاں بھائی اب یاد رکھنا میں کیا بڈھا ہوگا. ارے علم بڈھا ہوگا چھوڑ ڈالنے کی بات نہیں ہے. علم کہتے ہی اسے، یہاں جو کچھ بھی علم کی بات ہو رہی ہے وہ علم عمل کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی؟ علم خالی سیکھ لینا اور بھول جانے کا نام نہیں. علم سیکھو کا مطلب علم سیکھو، عمل کرو. نماز کے ارکان سیکھو، نماز پڑھو. روزے کے ارکان سیکھو، روزہ پڑھو، روزہ رکھو. زکوٰۃ کی حقیقت جانو اور زکوٰۃ دینے کی استطاعت پر زکوٰۃ دو. کیوں سیکھتے ہو؟ اس لیے عمل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں نا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں سرکار نے فرمایا درست العلم حتی صرت خطبا. میں علم پڑھتے پڑھتے خطب بن گیا. کا مطلب کیا؟ میں نے علم سیکھا، عمل کیا، علم سیکھا، عمل کیا، علم سیکھا، عمل کیا، علم سیکھا، عمل کیا. اس طرح میرا رتبہ بڑھتا 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 میں کیا بن گیا؟ خطب بن گیا، یعنی غوث بن گیا. اور فرماتے ہیں اور میں نے خدائے تعالیٰ کی مدد سے سعادت کو پا گیا. یہ میں اپنے طرف سے نہیں کیا، یہ ہے اصل سرکار غوث الثقلین کی تعلیم. کبھی سرکار نے اپنے آپ کو نہیں دکھایا. ہر کام اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف. اور آپ کا درس کیا تھا؟ اللہ سے اب اللہ کے بندوں کو ملا دینا. حقیقت یہ تھی کہ نکال اپنی میں کو. تصوف غوث اعظم کا کیا تھا کہ آداب تھے،
نکال اپنی میں کو اللہ سے اور حقیقت سے اپنی لو لگا لے، جوڑ لے۔ لوگ اس تصوف کو بدنام کر گئے ہیں، اللہ رحم کرے۔ تصوف منہ میں جو آیا بولنے کی بات نہیں ہے، تصوف آداب کا نام ہے، تصوف حقیقت کو پہچاننے کا نام ہے، تصوف صلی اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اور پھر آپ اس مدرسے کو وسیع کریں، توسیع کریں، پھر آپ خود آپ نفس نفیس اس مدرسے میں ایک دن میں 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے۔ 13 کتنے؟ 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے، خود آپ اکیلے۔ اور اس مدرسے میں اپنے ہی اسٹوڈنٹس جب وہ فارغ ہوئے انہی کو اس مدرسے کے پروفیسرز بنا دیے، ٹیچرز بنا دیے۔ اس طرح مدرسہ وسیع ہونے لگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور آپ اکیلے ایک دن میں 13 سبجیکٹس پڑھاتے تھے، 13۔ اور آپ کے مدرسے میں کیا کیا پڑھایا جاتا تھا؟ علم القرآن، اور آپ کے مدرسے میں علم التفسیر، علم الحدیث، علم الفقہ، علم الافتاء، اسلامک لا، علم تصوف، یہ سب آپ کے مدرسے میں پڑھایا جاتا تھا، یہ سب پڑھایا جاتا تھا۔ اور آپ اکیلے ایک عظیم ٹیچر تھے۔ آپ کی شان کیا؟ خود ایک عظیم پروفیسر تھے، خود ایک عظیم پریچر تھے، خود ایک عظیم مفسر تھے۔ آپ کے جیسا کوئی مفسر نہیں تھا۔ آپ مسجد میں بیٹھتے، 3 آیت قاری صاحب پڑھتے۔ کتنے آیت؟ 3 آیت پڑھتے تو اس 3 آیت کی کئی تفسیر کر دیتے، کئی تفسیر کر دیتے۔ کون؟ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ عظیم کیا تھے؟ مفسر تھے، عظیم محدث تھے۔ ایسے ہی مل گا نہیں نا، محنت کرنے سے ملا ہے نا۔ یہ ٹائٹل غوث اعظم کا غوث اعظم کو کیسے ملا؟ ایسے ملا۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، بس اپنے آپ کو ولی سمجھ کے اٹھ کے جائیں گے مسجد سے، میں ولی ہو گیا۔ بابا ولایت اتنی سستی نہیں بابا۔ ارے دوستی ہماری تمہاری جب سستی نہیں ہوتی ہے نا، اللہ کی دوستی اتنی سستی ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنی سستی ہو جائے گی۔ اللہ جو اپنے بندے کو اپنا دوست بنائے تو معلوم ہوا عظیم محدث تھے، عظیم فقیہ تھے، عظیم مفتی تھے، عظیم صوفی تھے، عظیم عارف تھے، عظیم زاہد تھے، عظیم ولی تھے۔ کون؟ سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور خالی صرف اتنے علوم ہی نہیں پڑھائی جاتی تھی آپ کے مدرسے میں، اور بہت سارے سبجیکٹس جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی نا، وہ سب پڑھائے جاتے تھے۔ بات سمجھ میں؟ یہ اصل کہاں سے شروع ہوئی آپ جانتے ہیں؟ ذرا سوچئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس عالم دنیا میں مبعوث ہوئے، اس وقت سے آج کی دنیا تک ذرا غور کرو، کتنا ڈیولپمنٹس ہے نہیں ہے؟ ڈیولپ ہے نہیں ہے؟
اچھا، سرکار کے اس عالم میں آنے سے آگے کیا وہ ڈیولپمنٹ تھا؟ ذرا سوچو، سائیکل تھی؟ سائیکل بھی نہیں تھی، جانوروں پر ہی پوری زندگی چلتی تھی، پتھر ہے نا، جہالت تھی۔ سرکار جب آئے اس وقت جہالت ہی جہالت تھی، تو سرکار رحمت للعالمین بن کر آئے، اور سرکار دونوں عالم کو سجانے کے لیے آئے۔ بات سمجھے؟ دونوں عالم کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کو سجانے کے لیے آئے، دو عالم میں اس انسان کو خوش رکھنے کے لیے آئے۔ تو تمام ڈیولپمنٹ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اصحاب صفحہ تھے نا، یہ کیا سمجھتے؟ غریب صحابہ تھے؟ نہیں یارو، ہاسٹل تھی وہ زمانے کی، وہ بورڈنگ سکول تھا وہ زمانے کا، جس میں صحابہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور صحابہ حضور کی صحبت پانے کے لیے آتے تھے، اور ہر طریقے سے علم حاصل کرتے تھے۔ بات سمجھ میں؟ آج جو بھی علوم عروج میں ہے، وہ علوم کی بنیاد اگر دیکھیں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی اتباع سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ آپ کے مدرسے میں آپ نے کیا کیا؟ اور بھی بہت سارے سبجیکٹس پڑھانے لگے۔ کیا کیا سبجیکٹس پڑھانے لگے؟ اسپیس سائنس پڑھانے لگے، ایسٹرونومی پڑھانے لگے، جیولوجی پڑھانے لگے، سوشیالوجی پڑھانے لگے، سائنس آف کانفلکٹ، کیا مطلب؟ ریزولیشن، یعنی اختلافات کو پیس کے ذریعے سے، امن کے ذریعے سے کس طرح حل کرنا، وہ سبجیکٹ پڑھانے لگے۔ کون؟ سرکار سیدنا غوث الثقلین کے مدرسے میں یہ سب پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ علم القرآن بھی پڑھائی جاتی تھی۔ پہلے تو علم القرآن، اس کے بعد یہ سب پڑھایا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے زمانے میں یہ سلجوقی لوگ پھیلتے چلے گئے، اور ان کا ایک وزیر نظام الملک، اس نے مدرسوں کی بنیاد ڈالی، جو آج بھی ہے مدرسہ نظامیہ کے نام سے، ہر جگہ ہے، بہت سارے جگہ مدرسہ نظامیہ۔ یہ کون بنیاد ڈالا؟ وہ سلجوقی حکومت۔ بات سمجھ میں؟ مگر سرکار سیدنا غوث الثقلین نے ان سے 1 روپے کی بھی مدد نہیں لی، کیونکہ وہ سلطنت لیں گے تو آزادی چلے جائیں گی، ہاتھ لمبا کریں گے آزادی چلے جائیں گی۔ تو اب ان تمام کو چلانے کا سورس آپ نے خود پیدا فرمایا۔ آپ نے ایسے لوگوں سے ویلفیئر کلیکٹ کی اور چلانے لگے، اور یہاں تک کہ آپ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ کون؟ سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس آپ چلاتے تھے۔ بات سمجھ میں؟ ایسے شہنشاہ، اور آپ بڑی قیمتی لباس پہنتے تھے، آپ بڑی قیمتی لباس پہنتے تھے۔ تو ایک دیکھنے والے نے دیکھا، اتنی قیمتی لباس پہننے والے کے گھر میں کیا نہیں ہوگا، اتنی قیمتی لباس پہننے والے کے گھر میں کیا نہیں ہوگا۔ چلا گیا ایک رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے، وہاں جا کے ٹٹولنے لگا، وہاں کچھ نہیں ملا۔ سرکار تہجد میں تھے، اور جب آپ کو کچھ آہٹیں سنائی دی، تہجد سے فارغ ہو کر بولے کہ بیٹا آجا سامنے،
وہ پریشان تھا کیونکہ آنکھ چلے گئی اس کی، گیا تھا کچھ لینے کے لیے، بولے تو جس کو تلاش کرنے یہاں آیا ہے نا وہ یہاں مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ چیز یہاں ہے ہی نہیں، یہ سب میں گھر کے باہر رکھتا ہوں، اپنے گھر میں جمع نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں یہ دوسروں کے لیے رکھا ہوں، یہ میں اپنے لیے نہیں رکھتا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں فاقہ کے سوا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں تو اگر یہاں کی کوئی چیز لینا چاہتا ہے جو یہاں سے ملنا ہے، وہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت چھوڑے تو بس، بولا میری آنکھ چلے گئی، کچھ تو آنکھ تو دے دو۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آئے، آ کے کہا کہ یا شیخ عبد القادر، ایک ابدال فوت ہو گیا ہے، وہاں ایک ابدال کی ضرورت ہے۔ یہ گیا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کیا ابدال کی ضرورت ہے؟ کہا کہ کیا بابا یہاں جو ملتا ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے؟ کہا کہ سرکار جو بھی دیں گے لینے کے لیے تیار ہوں، بس ایک نظر کرم پڑی، دنیا بدل گئی، ابدال بن گئے، اور ہاتھ پکڑا حضرت خضر کو دیے، کہا کہ اس کی جگہ میں اس کو اپوائنٹ کر دو۔ تو معلوم ہوا لباس قیمتی باہر، اندر نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں، باہر سب کچھ۔ یہ درس دینے والے سرکار سیدنا غوث الثقلین، ارے میاں سب کچھ کرو، دل میں دنیا کو نہ رکھو، اگر یہ دنیا دل میں اتر گئی تو بت پجاری ہو جاؤ گے، ایمان نہیں رہے گا۔ بت پجاری اسی کو کہتے ہیں جو مخلوق کی عزت کرنے والا، مخلوق کو دل میں بٹھا لینے والا۔ یہ دل میں رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ جیب میں رہنا ہے، باہر رہنے کی چیز ہے، دل میں مت اتار۔ یہ درس تھا سرکار سیدنا غوث الثقلین کا، یہ تصوف تھی سرکار سیدنا غوث اعظم کی۔ اور آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کتنے اسٹوڈنٹس بنے؟ 5 قسم کے اسٹوڈنٹس فارغ ہو کر نکلتے تھے، 5 قسم کے۔ سب سے پہلے سرکار نے رجال العلم دیا۔ کیا دیا؟ رجال العلم، یعنی علماء جو مفسر تھے، جو محدث تھے، جو فقیہ تھے، جو مفکر تھے۔ سرکار نے سب سے پہلے اپنے مدرسے میں کیا کیا؟ رجال العلم۔ پھر اس کے بعد رجال الدعوہ، دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے، لوگوں تک پہنچ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی باتیں بتانے والے، گمراہوں کو سیدھی راہ پر لانے والے۔ یہ ایک جماعت آپ کے مدرسے سے نکلی، آپ ایک جماعت علماء کی، اور ایک جماعت رجال الدعوت کی، اور ایک جماعت رجال التزکیہ۔ سلوک کیسے طے کرنا، تصوف کیا ہے، آداب کیا ہے، روحانیت کیا ہے۔ آج ہے نا، آج بھی کالجز میں ہے نا سبجیکٹس ہی نا، کانوکیشنز ہوتا نا، کوئی بی اے بن کے نکلتا، کوئی ایم اے بن کے نکلتا، کوئی بی ایس سی بن کے نکلتا، کوئی بی ای بن کے نکلتا، ہے نا، کتنے کتنے الگ الگ گریجویشن۔ اسی طریقے سے آپ کے مدرسے سے رجال العلم نکلتے تھے، رجال الدعوہ نکلتے تھے، رجال التزکیہ نکلتے تھے، اور رجال الاصلاح یعنی صلح کرنے والے، ریفارمرز، مجدد، جدت رکھنے والے، مسائل کا حل کرنے والے۔ اور پھر رجال الجہاد نکلتے تھے۔ کون نکلتے تھے؟ رجال
جہاد نکلتے تھے، یعنی جہاد کرنے والے۔ اس وقت کیا تھا، یہ سلجوقی حکومت تھی نا، یہ سلجوقی حکومت میں حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک بیڑا اٹھایا تھا۔ وہ کیا تھا، بیت المقدس کو واپس لینا، بیت المقدس کو واپس لینا۔ یہ کام، اور یہ بیت المقدس کو واپس لینے میں ایک بہت جماعت جو 4000 سے 7000 تک تقریباً جو زنگی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آرام سے بولے گا کیونکہ وہ سلطان ایسے سلطان صرف جہاد کرے اور بیت المقدس کو واپس لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کے چیف ایڈوائزرز اور فرنٹ لائن میں کھڑنے والے کون تھے؟ سرکار سیدنا غوث الثقلین کے اسٹوڈنٹس۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ صوفی گھر میں بیٹھنے والا نہیں، یہ صوفی خاموش بیٹھنے والا نہیں، یہ صوفی نظام خدا کو دیکھنے والا اور اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے والا، جہاں جس جگہ خرابی ہے وہ جگہ صحیح کرنے والا، وہ کیسے چھوڑتا بیت المقدس؟ وہ کیسے بیٹھتے سرکار غوث اعظم بیت المقدس کروسیڈ کے ہاتھ پر تھی اور کیسے بیٹھ جاتے خاموش؟ آپ کے مدرسے سے آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے مریدین اس جنگ میں فرنٹ میں تھے۔ جب تاریخ لکھنے والے تاریخ لکھتے ہیں نا، مورخین، ہسٹری رائٹرز، سب کا یہ کام، ہسٹری رائٹرز کیا کرتے؟ وہ خالی بادشاہوں کے اطراف ان کا قلم گھومتے رہتا۔ ارے یہ بادشاہ بنائے کون با؟ بادشاہ گر کون؟ کنگ میکر بولتے نا، یہ بادشاہ گر کون؟ یہ تو کہیں نظر نہیں آتے، حقیقت میں یہ ہوتے سب کچھ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہوتے سب کچھ۔ اور سلطان صلاح الدین محمد ایوب، سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ تو فتح پائے نا بیت المقدس، آپ کو معلوم ہے نا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا سرکار سیدنا غوث الثقلین کے مرید، اور چچا کے ساتھ یہ بھتیجے آتے تھے، اور آپ نے ایک وقت ان کی پیٹھ تھپکی۔ کون؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیٹھ تھپکی اور کہا کہ فتح پاؤ گے، چھوٹے بچے۔ اب وہ بڑے ہوئے، بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ جنگ جیتا اور بیت المقدس واپس لے کے پھر اسلامی حکومت میں لائے۔ کون؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ یہ صوفی لوگ بھائی ہر جگہ اچھے بھی رہتے برے بھی رہتے ہیں نا، سب کو بری نظر سے نہیں دیکھنا، ذرا اچھے لوگوں کو بھی دیکھنا۔ ڈاکٹرز کتنے ہی ڈاکہ ڈالنے والے ہیں نہیں، اب پورے ڈاکٹر اب مجھ بول پھریں گے کیا؟ بولو ویسا صوفیزم کو، تصوف کو، مشائخین کو، پیری مریدی کو وہ اینگل سے مت دیکھو جو لوگ تباہ و برباد کر دیے۔ بات سمجھ میں؟ مریدین یہ سب اولیاء اکرام کا حصہ ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ یہ سلسلہ، یہ جو کچھ بھی سلسلہ ہے یہ ولیوں کا ہے، اولیاؤں کا ہے۔ ہاں اس میں شیطان تو ہر جگہ ہے نا، اس میں گھس کے
ہیں کسی نے کہا کہ نماز پڑھو نو کو پیر صاحب بن گئے، اللہ کی نہیں پڑھو گو ان کی کرنا ہے نا، نہیں کیا شریعت کی پابندی نہیں سو کتنے پیر صاحب ہیں، یہاں تک اس سے بھی نیچے جاتا بال نہیں۔ یہ سب دیکھ کر آج ہم سب پریشان ہو گئے ہیں کہ دیکھو یہ پیری کی مریدی کیا ہے۔ نہیں بابا، یہ ہے پیری مریدی، یہ ہے اصل، یہ ہے سرکار سیدنا غوث الثقلین کے تعلیمات، اور یہ تعلیمات جب تک تھے اسلام اوج پر تھا، مسلمان بڑا رشک کرنے والا تھا۔ بات سمجھے؟ سرکار صلاح الدین ایوبی سے آگے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے کمانڈر ایڈوائزر سرکار سیدنا غوث الثقلین کے فرزند جن کا نام سید حضرت سید موسیٰ بن شیخ عبد القادر، یہ کیا تھے؟ کمانڈر اینڈ ایڈوائزر تھے کس کے؟ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے۔ کون؟ سرکار کے فرزند۔ آپ نے بھیجا، دمشق کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کا ساتھ دو اور فتح کرو کسے؟ بیت المقدس کو، بیت المقدس کو فتح کرو، چھوڑو نہیں، چلو نکلو۔ تو آپ کے فرزند نکل گئے تھے، اور آپ کے فرزند ایوبی سے پہلے، سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے اگر کوئی کمانڈر اینڈ ایڈوائزر تھا کس کا؟ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا، وہ سید موسیٰ بن شیخ عبد القادر الجیلانی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بات سمجھ میں؟ آج بھی ماحول ذرا ایسا ہی آ رہا ہے نا، پوری دنیا ادھر ادھر ہو رہی ہے، تتر بتر ہو رہی ہے، اور مسلمان بہت کمزور پڑ رہا ہے۔ ذرا اتباع رسول پر آ جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ بات سمجھ میں؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی صرف کرامت کو ظہور کرنے والا نہیں ہوتا، ولی حقیقت میں اتر کر کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اور سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ اس مدرسے کے بعد ایک مسجد بنائی، وہ مسجد 7 گنبد والی مسجد کے نام سے مشہور ہے، اور وہیں آپ آج بھی آرام فرما ہیں، آج بھی وہیں آپ آرام فرما ہیں، 7 گنبد والی مسجد ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر آپ نے لنگر خانہ رکھا، ویلفیئر یعنی غریبوں کو کھانے کھلانے کا انتظام کیا۔ لنگر آج بھی سرکار سیدنا غوث الثقلین، کیونکہ میں نے گیا دیکھا اس لیے کہہ رہا ہوں، آج بھی سرکار سیدنا غوث الثقلین کا لنگر جاری و ساری ہے، چلتا ہی چلتا ہے۔ آج عراق میں جو حالت ہے وہ ایسی حالت میں سرکار کے لنگر سے مسلمان کھانا حاصل کرتے ہیں، 2 وقت دیا جاتا ہے۔ وہاں جا کر اگر دیکھیں گے بڑا بڑا گر گیا ہے نیچے، بام گم ڈال کے پھوڑ کے ستیہ ناس۔ آپ جانتے ہیں نا ویلیو آف کیا تھی عراق کی، آج ویلیو کیا گر گئی ہے۔ ایک زمانے میں کیا تھی ویلیو، ڈالر سے بھی بڑھ کو تھا قیمت، آج کچھ بھی نہیں سے ہو گیا ہے نا۔ اکانومی گر گئی نا تو کتنی تکلیف ہوں گی۔ آج بھی لنگر غوث اعظم جاری ہے، اور لوگ وہاں ٹوکنز لیتے اور صبح اور شام کا کھانا پاتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ یہ سرکار سیدنا غوث الثقلین۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی
مخلوق سے مل بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ مخلوق کی درد رکھنے والا ہوتا ہے۔ ولی کی حقیقت کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت میں جوڑنے والا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، خود نہ کر پایا تو کسی کرانے والے سے کرانے والا، یہ حقیقت میں ولی ہوتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا دوست بھی اسی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا دوست اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ آج بھی دیکھیں گے آپ خواجہ اجمیری کے در سے کیا کیا نہیں ہوتا۔ اجمیر شہر جو بن کر آج پورا شہر جو کھا پی رہا ہے، کتنا بزنس ہے نا، سب کچھ ہے نا، کتنی اکانومی وہاں سے نکلتی ہے نا، وہ صرف ایک خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ہے۔ یہ ہوتے ہیں ولی۔ ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی گھر میں بند ہو جانے والے نہیں، ولی تو خدمت خلق کرنے والے۔ ولی کون ہے؟ ولی شان محمد الرسول اللہ ہے۔ اور بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی خلوت میں بیٹھ گئے تھے؟ نہیں، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے امت کی فکر رہتی تھی۔ حبل امتی، حبل امتی کہتے پھرتے تھے۔ وہ رسول اللہ ہمارے، اور وہ رسول کے یہ چاہنے والے، یہ رسول کی شان ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رحمت اللہ علیہ۔ بات سمجھ میں؟ اللہ کی شان سب سے بڑی محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ کی شان سب سے بڑی سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا۔ آج بھی سرکار کے نام سے ہی سب کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ جو کچھ اس دنیا میں نازل کرتا ہے نا، وہ نیکوں کی وجہ سے نازل کرتا ہے، ولیوں کی وجہ سے نازل کرتا ہے۔ آج بھی اولیاء ہیں تو رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ، جہاں آپ ہوں وہاں میرا عذاب کیسے اترے گا؟ ہے نا؟ مولا بولتا نا، جہاں آپ ہوئے۔ کون بولا؟ ابو جہل بولا اگر یہ سچے ہیں تو مجھے برباد کر دے۔ کیا بولا ابو جہل؟ مجھے برباد کر دے۔ فوراً آیت اتری، یا رسول اللہ جہاں آپ ہوں وہاں میرا عذاب نہیں ہو سکتا۔ عذاب اور رحمت ایک جگہ نہیں رہ سکتی، یا تو رحمت رہنا یا تو عذاب رہنا۔ آج جب ہیں، میں عذاب کیسے نازل کروں؟ وہ کتنا بھی مانگے میں نازل نہیں کر سکتا عذاب، کیونکہ آپ ہیں درمیان میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ رحمت للعالمین کی حقیقت کیا ہے؟ آج بھی آپ کی رحمت کس طرح پھیلے ہوئی ہے؟ اولیاء کی صورتوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ عکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کون ہے؟ عکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کا ایک عکس، ایک مثال اس کی امت میں پیدا کی ہے۔ تو وہ کون ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس، وہ غوث اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان الانبیاء بنایا، تو غوث الثقلین کو سلطان الاولیاء بنایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مجلس جو یہاں کمیٹی کے لوگ جو بھی جمع کرتے ہیں، معمولی مجلس نہیں ہے۔ یہ محبوب کے محبوب کو یاد کرنا، یہ ایمان کی پختی دلیل ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ ایسی ویسی مجلس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو یہ سجا رہے ہیں ان کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ان پر
पूरी रहमतों का नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला ये मजलिस तो चलते रहेगी क़यामत तक चलते रहेगी, क्योंकि खुदा है तो खुदा का नबी है, खुदा का नबी है तो खुदा का वली भी है। बात समझ में आती? अल्लाह ताला फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कौन है वली? वली को न मखलूक से कुछ खौफ होता है न मखलूक का कुछ गम होता है। वो ऐसे अल्लाह पर फना है कि बस अल्लाह बस, बाकी हवस। बात समझ में? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। हम विर्द करते हैं, वो चल के दिखाते हैं, वो गुजर के दिखाते हैं कि अल्लाह मेरे लिए काफी है। वो है औलिया अल्लाह, वो है इत्तबाए रसूल। बात समझ में? इत्तबाए रसूल क्या? अल्लाह से बंदे को मिला देना। रसूल की हकीकत क्या? रसूल आए क्यों? अल्लाह से अल्लाह के बंदों को मिला देना। वो अल्लाह जो गैब है, वो गैब को मनवा ले देना। किसने देखा? किसने देखा कुरान को उतरता हुआ? सरकार ने कहा, सहाबा ने कहा, सदकता, हमने मान लिया, ईमान ला लिए यकीन के साथ। किसने देखा? काबतुल्लाह को इशारा करके कहा कि आज से ये काबा किबला है, मान लिया। सरकार ने कहा कि अल्लाह है, आज तक मानते हैं, क़यामत तक मानते रहेंगे। तो मालूम हुआ ईमान की हकीकत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, कलाम है। बात समझ में? और उस पर अमल करने वाला वली है। और वली कौन? जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहब्बत करते हैं तो खुदा मोहब्बत करता है। अल्लाह उसी से मोहब्बत करता है जिससे रसूल मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसी को अता करता है जिसको रसूल अता करना चाहते हैं। अल्लाह ताला अपना उसी को बना लेता है जिसको रसूल ने अपना बना लिया। रसूल ने हजरत सिद्दीक अकबर को अपना बना लिया, अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को अपना बना लिया। सरकार ने उमर फारूक को अपना बना लिया, अल्लाह ने हजरत उमर फारूक को अपना बना लिया। सरकार ने अबू जहल को अपना नहीं बनाया, अल्लाह ने अबू जहल को अपना नहीं बनाया। ये ईमान रखो, बच जाएंगे। बात समझ में? ये शिर्क नहीं, जहालत में चले जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ये औलिया की शान क्या? इल्म हासिल करते रहना और अमल करते रहना, ये औलिया अल्लाह की शान है। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम पर रहम फरमाए, करम फरमाए। बंदा खादिर का है, खादिर भी है अब्दुल खादिर। बंदा खादिर का है, खादिर भी है अब्दुल खादिर। सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल खादिर। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। बड़ी बेहतरीन बातें, हकीकत की बात है। ये चीज़ें इन्हीं से हासिल हो सकती है। पहले ही बोल दिया था मैं, जिससे जो चीज़ लेना है ले लो, बोलकर मिला। ये चीज़ ना मिले, ये चीज़ ना मिले, भाई काम ही नहीं मिला होगा। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करेंगे कि बार बार कि हमें जो कादरी सिलसिला हो, चिश्ती सिलसिला हो, सोहरवर्दी, नक्शबंदी सिलसिले के एतबार से कभी भी हमारे कादरीन अल्लाह वाले किसी को भी कभी पेशी नहीं बोले। रही बात कादरी सिलसिले की तारीफ अलग ही है। अब एक बात ये भी बोलना है बयान का, कितने लोगों को
علم کے بارے میں تڑپ ہے یا طلب ہے معلوم نہیں. آج کے بعد علم کے بغیر تمہاری عبادت بیکار ہے. علم ہے تو خدا کو پہچان سکتے ہیں. بے علم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علم کے بغیر خدا کو پہچان نہیں ہوگے. علم ہے تو بڑے افسوس کی بات کیا ہے, میں میری تجربے کی بات بولتا ہوں. ہماری نماز ہم نہ دے کچھ حدیث میں بہت کھاتا نہیں, نماز دعا دے کر بھی جاتی, نماز بدعا نہیں بھی جاتی. ہماری نماز ہم نہ دیکھو مجھے نہیں, تیری نماز سالہ سے تو احساس پڑھتا ہے, تیری نماز میں تو قرآن کا سورہ کیا پڑھتا ہے, الگ کا سورہ. کتنے لوگوں کو دعا معصورہ وطر کرنے کی دعا مار رہے ہیں, جنازے کی دعا مار رہے ہیں. یہ بات کیوں بولا, علم کے بغیر ہماری عبادت چلتی سوچ ہمیں سمجھے کہ ہمیں نماز پڑھ لے کر ہیں, یہ نماز سبحان اللہ سبحان اللہ. بدعا دے کر جاتے ہیں. تمہاری نماز سننا فائدہ دے رہا ہوں, تمہیں سے نہیں کرنا. تو یہ دو رکعت بھی ایک سجدہ بھی ہمارے لیے اللہ کے حقیقت کے اعتبار سے کریں گے تو سجدہ ہزاروں سجدوں سے بہتر. صرف ایک سجدہ مرد مومن کا 1000 سجدوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے سجدے کرتے لوگ, لیکن وہ سجدے کا اثر نہیں ہے. اصل حقیقت عبادت کا مقصد جو ہے حق ربی کی حقیقت کیا ہے, علم حاصل کرے تو خدا کو, اس کے بعد کیا چیز مانو, یہ بھی بہت بڑی چیز. اپنے آپ کو تمہیں دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. چھوٹی بات, سبحان اللہ. اپنے رب کو پہچان لے تو رب کو پہچانے. سبحان اللہ. اپنے رب کو پہچانا, اللہ کیسا ہے تو ہمیں نفس, ہمارا نفس پر ہمارا معلوم, ہمارا نفس کیسا ہے تو نفس کو ہمیں اپنے نفس کو دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہمارا نفس کو دیکھ کے برابر کر لیے تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں حاصل کرے. تو حضرت کے بعد کی جو بھی باتیں تھے ہم عقیدت سے تمہیں دل سے سوچ لیو کہ علم ہمیں حاصل کرنا, دل کو صاف رکھنا. ایک بات بڑی افسوس کی بات میری تجربے کی بولتا ہوں, یہاں چلنے کے بعد کیا ہے, لوگ بیان 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 سوچتے ہیں, بیان سے اثر رہے گا. وہ اثر کب تک ہوتا ہے, یہاں بیٹھے تک رہتا, پھر چل جاتا. کتنے لوگوں کو دل کر رہے نعرے لگاتے ہیں, بابا کے بولتے ہیں, پھر بیان کرنے والے کے بات بولتے ہیں ایسا کرے ویسا کرے. حضرت کو میں تھوڑی تکلیف ہوگی آگے چلنے کے بعد ہے ڈبل بیان کر, ایسا بولے ایسا بولنا ہے. بیان کا اثر وہ ہمیں اپنے لیے اثر لینا بولے تو علم حاصل کرنا ہو تو نیک لوگوں کے صحبت میں بیٹھنا, صحبت صالحہ صالح, سبحان اللہ. صالحہ صالح. نیک لوگوں کے پاس 15 سے 5 لاکھ کا بیٹھو نا, ان کے دل سے نکل اس چیز تمہارے دل پر اثر کرنا. یا کون پہ بیٹھتے ہیں معلوم ہے بھائی, آج سے لوگ ارادہ کرو تمہیں کسی تعلق رکھ لو نیک لوگوں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ, صحبت اولیاء صحبت علماء, نیک لوگوں کے ساتھ خاموش بیٹھتے رہتے تمہارا دل پاک ہو جاتا, دل صاف ہو جاتا. بے شک بے شک. دل میں گندگی زندگی بھر کر ہے. ایک پاس ڈاکٹر کے پاس ہمارے تمہارے جسم کے بیماریاں ہو رہی ہیں, روحانی علاج کرنے والے ایک لوگ جو ڈاکٹر ہیں, روحانی بیماری کے ڈاکٹر اللہ والے ہیں. ہمارے دل کے اندر بہت سے, ہر ایک بول نہیں سکتا میرا دل پاک ہے ہوتا. دل پاک ہونا کبھی اللہ کا ٹکنے کی جگہ قلوب المؤمنین عرش اللہ ہوتا ہے. مومن کا دل عرش, اللہ کا عرش کہاں ہے, ہمارے دل میں. تو دل اللہ تعالیٰ سے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں لگاتے رہیں گے تو ہمارا دل پاک صاف رہے گا. 11ویں کمیٹی والوں سے بولنے کا ریج کیا ہے, زمانے سے ہماری ریج کیا ہے, عبادت کے اعتبار سے بھی جوان لوگ اپنی جوانی عبادت پہ لگاؤ. بار بار بولے گئے حضرت کی پوری بیان کی, حضرت بلال نے کر واقعہ جو کرامت کے بالکل حضرت جو بولے نا ویسے کرامت سے ولی کی پہچان نہیں. ان کی عبادت, ان کی ریاضت, ان کی تقویٰ, ان کی پرہیزگاری, خود بھی علم حاصل کرو, اپنے علماء کو پڑھاؤ, خود سیکھو, معلوم نہیں تو معلوم کرو. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے, آج سے لے کر اپنے لیے عاجزانہ درخواست ہے, تمہارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے تمہارے سورے سیکھ لو. اب تو ماشاءاللہ بچے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں, ان سے سنو, ان سے کلام سننا بھی ہونا بھی ہوگا, عبادت بھی ہو جاتی اور تمہاری اصلاح بھی ہو جاتی. ہر اعتبار سے علم کی فکر میں رہو, علم ہمیشہ تم نہ روشنی پہنچاتے رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے, آج بدعقیدت بہت پھیلتی جاتی ہے. بدعقیدت کا معنی کیا ہے, اچھے اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی, بڑے افسوس کی بات میں بولتا ہوں کی بات ہے, پہلے کون کیا کرتے تھے میں نے معلوم نہیں, گالی باتیں تو کرتے ہیں کرتے ہی, لیکن کرنے والوں کو کبھی پیش بولنے کو حاضر ہے. کرنے والے جو کرتے کریں گے,
وہ کرتے نہیں کیوں، یہ کیا ہے؟ ان کو جو ملتا ہے ملتے کرتے کرو، نہیں کرو تم نہ کرے تو کبھی کرنے والے کو حاصل ہوتا۔ فاتحہ سے کیا ہوتا نہیں کہ ایک تو دل سے محبت ان کے عقیدت سے کرتے سو تو دل کو خوشی ہوتا، ہر عمل کا خوشی ہوتا، اسے پہچانا کہ ہماری عبادت قبول ہوئی تو ہمارا حدیث میں بتائی جو چیز عبادت ہم نہ خوشی ہوتی عبادت کرو، ہماری عبادت صحیح ہو تو نہ خوشی ہوگی تو سمجھنا وہ عبادت اللہ قبول کر لیتا ہو۔ تو ہر کام تو میں خوشی سے کرتے ہو تو خوشی کا کام ضرور قبول ہو جاتا۔ ایک بات، دوسری بات کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے عقیدے کو اصلاح کر لو، برابر کر لو۔ بڑی افسوس کی بات کیا ہے، ہمارے وسیلے تو ایسے لوگ نہیں، لیکن ایسے لوگوں کے تعلق رکھے ہیں ہمارے لوگ، ایسے لوگوں سے جو شرک و بدعت ایسے ویسے، ابھی دیکھو ایک مانا ہونے والا ہے یا کہ کتنے لوگ ہیں ان لوگ جانور بدر میں جانور جائیں گے توحید بول کر ان کی توحید دیکھے تو ہمارا تعجب ہوتا۔ تو ایسے لوگوں سے ارشاد سے رہو، اور بہت سے فرقے نکلتے ہیں۔ ایک تو اچھی بات سمجھ لو، جب تک اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک لوگوں کے تذکرہ کرتے رہیں گے ہمارا ایمان تازہ رہے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی حضرت کانے کو قبول فرمائے، جتنے بھی لوگ یہاں آئے عشق رسول اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبوب سبحانی کا عشق ہمیں عطا فرمائے، اور اسی محبوب سبحانی کا عشق کے ساتھ ہمارے لیے یہی دعا ہے جو قادری سلسلے میں ہے، جو تعلق نئے ہے اور اسے محبت کرتے وہ محبت کے ہم نقل رکھ لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو گرمی شریف کی جو بھی بجے سے قبول فرمائے، اس میں جو بھی لوگ اپنا حق سے جتنے بھی پیسہ خرچ کریے، اپنا مال لگائے، اپنا وقت لگائے، جو بھی آئے تمہارا آنا بھی جھولی خالی ہو کر جائے گی، ہماری جھولی بھرنے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں حاجتیں پورا کریں گے۔ امید رکھیں گے کہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کا کسی سہارا ہو جائے، جب تک نہ لیں گے سہارا اولیاء اللہ کا، سب سے مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا، یہ سہارا یہ آسرا سب سے مشکل ہونا مل جائے گا، کسی کا سہارا کسی کا سایہ ہونا، اولیاء کے سائے میں رہیں گے انشاءاللہ، تو اولیاء کا سایہ ہونا اور اولیاء کا سایہ ضرور ہونا، ہر مصیبت سے ہر مشکل سے ہمنا بچائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پوری مدد ہونا ہوگی انشاءاللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، غوثنا سلام علیکہ، قطبنا سلام علیکہ، شیخنا سلام علیکہ، مولانا سلام علیکہ، صلی اللہ سلام علیکہ، صلی اللہ سلام علیکہ، صلی اللہ سلام علیکہ، صلی